جی السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نبض جو ہے وہ آپ کو کون کون سی چیزیں بتا سکتی ہے، اور ایک حکیم صاحب کا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا جنہوں نے کچھ ایک ڈفرینٹ سی چیزیں بتا دی تھیں۔ تو اسی تناظر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے ایک سیکنڈ ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا، تو وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، میرے خیال میں 4-5 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگ ان دنوں ہیپاٹائٹس سی کے اوپر کیمپس کر رہے تھے، اور ہم لوگوں نے 11 سینٹرز بنائے تھے۔ اس میں ایک سینٹر جو تھا وہ شیخوپورہ میں ہمارے ایک جاننے والے اس وقت حکیم صاحب تھے، استاد ہیں حکیم مبشر صاحب، وہ شیخوپورہ کے اندر اپنا مطلب کرتے تھے۔ تو میں نے وہ جو ہمدرد کے علاوہ ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ ہمیں ملٹی سٹی ایک اسٹڈی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ جی ہم آپ سے نا مہینے میں ایک دفعہ آپ کے پاس ہیپاٹائٹس سی کے کیمپس کیا کریں گے، اور ہم خود ہی ایڈورٹائز کریں گے، ہمارے پاس پیشنٹ ریشو ہوگی۔ اچھا خیر، ہوا کیا کہ مجھے کسی نے بتایا، کسی اور دوست نے ان کے حوالے سے، کہ جی حکیم صاحب کے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے، اور حکیم صاحب نے ان کو ریفیوز کر دیا، کسی ریفرنس سے آئے تھے، اور مبشر صاحب نے ان کو ریفیوز کر دیا کہ جی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ صاحب کسی ریفرنس سے آئے تھے، تو وہ ان کے مطلب سے باہر نکل کے انہوں نے اسی ریفرنس کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی حکیم صاحب جو ہیں انہوں نے اس طرح مجھے ریفیوز کر دیا میری نبض دیکھنے کے بعد کہ جی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، تو میں تو آپ کے ریفرنس سے آیا ہوں، بڑے ٹرسٹ کے ساتھ آیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ، میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ دوبارہ چلے گئے حکیم صاحب کے پاس، انہوں نے جا کے کہا کہ ان سے بات کر لیں۔ تو وہ جن کا ریفرنس تھا، نے کہا جی میں نے بڑے اعتماد سے بھیجا ہے، آپ نے ان کا علاج نہیں کیا۔ تو حکیم صاحب نے اس پیشنٹ کو بٹھا لیا اپنے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ کو کب سے پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا جی 5-6 سال سے پرابلم ہے۔ انہوں نے کہا رپورٹس؟ انہوں نے اتنا بڑا پلندہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو ڈاکٹرز نے جو علاج کیا اس میں کیا ڈائگنوز کیا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ابھی تک ڈائگنوز نہیں کر پائے، اور یہ تمام رپورٹس ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں نے آپ کو نبض دیکھ کے بتا دیا کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کا ٹائم بھی بچایا، آپ کے پیسے بھی بچائے، آپ 4-5 سال سے ملٹیپل قسم کے ٹیسٹ بھی کرواتے جا رہے ہیں، اور خرچہ بھی کر رہے ہیں، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود آپ میری شکایت لگا رہے ہیں۔ خیر انہوں نے ان کو چلتا کر دیا کہ بھئی آپ چلے جائیں۔ اچھا، بعد میں جب وہ ریفرنس والے صاحب کی ملاقات ہوئی حکیم صاحب، تو حکیم صاحب نے ان سے کہا کہ ان کا علاج اس لیے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حیرانی والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان صاحب نے ایک مرڈر کیا ہوا، اور ان کا جو علاج ہے وہ معافی مانگنا ہے، اور طب کا علم ان کی نبض کے تھرو یا باقی جو ماکرد ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ معافی نہیں مانگیں گے، اور کیونکہ یہ معافی نہیں مانگیں گے اس لیے ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو ان صاحب نے کہا کہ حکیم صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ میرا بڑا پرانا دوست ہے، ہم نے کافی سال اکٹھے زندگی گزاری ہے، اور یہ اس طرح قتل کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر وہ فائنلی وہ پیچھے لگے رہے، اس بندے کو پوچھتے رہے، اور الٹیمیٹلی ان کو پتہ چلا کہ ہاں اس بندے سے ایک قتل ہو گیا تھا۔ اچھا، جب مجھے پتہ چلا تو میں نے سم ہاؤ حکیم صاحب میرے پاس کچھ ہفتوں کے بعد کسی جمعے کو، کیونکہ شیخ مطلب کی چھٹی ہوتی ہے جمعے کو، تو وہ میرے پاس تشریف لاتے تھے۔ تو اب تو کچھ عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ ملاقات ہوئی لیکن اس طرح بیٹھنے کا موقع نہیں ملا لمبے ٹائم کے لیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حکیم صاحب مجھے یہ بتائیے اگین کہ آپ نے یہ کیسے بتایا کہ جی اس بندے نے مرڈر کیا ہے، اور پھر اگلا درجہ کہ جی یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ معافی مانگنا ہے، اور یہ معافی نہیں مانگے گا، یہ نبض سے کیسے پتہ چلا؟ تو آپ یقین کیجئے ایز این استاد انہوں نے مجھے نہ صرف نبض کی اقسام کے حوالے سے جو ہم نے پڑھی ہوئی تھی اکیڈیمکلی، ترتیب میں سمجھایا کہ ان کی نبض کیسے تھی، اور اس وقت مجھے پیورلی اٹ واز کرسٹل کلیئر کہ اٹ واز پیورلی نالج بیسڈ، جو ان کی ریولیشن یا آپ کہہ لیں کہ ان کی طرف سے یہ جو ڈائگنوسس تھی یہ بالکل پیورلی ٹیکنیکل تھی، اور بیسڈ آن نالج تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، انہی حکیم صاحب کی ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ اب ہمارے ہاں پیشنٹ جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ جو نبض ہے
وہ یعنی حکیم سب کچھ بتائے اور میں نے اپنی ہسٹری بھی نہیں بتانی. تو اب اس سٹیج پہ آ کے حکیم صاحب کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا تو کئی دفعہ حکیم صاحب بشیر صاحب ان کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ بھائی تم، وہ لوگ کہتے ہیں جی حکیم صاحب تسی دسو نا مینوں کی مرد ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی موڈ میں ہو تو بتا بھی دیتے ہیں، ادروائز وہ چڑ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے نجومی سمجھا ہے، تم اپنا علاج کروانے آئے ہو یا میرے مطلب میرا امتحان لینے آئے ہو. تو اگین کوشچن یہ ہے یا تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ طب کے نالج کا لیول بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ ایک عام سرٹن جو ہم سیسوسکوپ یا باقی ڈائگنوسٹک ٹولز کے تھرو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کئی دفعہ وہ چیزیں آپ کے میڈیکل ٹیسٹ یا ڈائگنوسٹک ٹولز نہیں بتا پاتی، جو کہ نبض ان صاحب کو بتا پاتی ہیں جو کہ واقعی اس کا پراپر علم رکھتے ہیں یا اس درجے کے اوپر علم رکھتے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. کوشش کریں گے کہ اسی طرح کی ویڈیوز بنا کے جس سے آپ کو بھی اور ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور شاید کسی کو کچھ فائدہ ہو جائے. انشاءاللہ صحت بانٹنی چاہیے، خوشیاں بانٹنی چاہیے. بہت شکریہ.